یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور فرمایا کہ جب تکبیر کہو اللہ اکبر، یہ ہاتھ جب اٹھاتے ہیں اللہ اکبر کے لیے تو دو چیزیں ہیں، ایک ہاتھ اٹھانا ہے، ایک ہاتھ اٹھانا ہے اور ایک منہ سے اللہ اکبر کہنا ہے۔ اللہ اکبر منہ سے کہتے ہوئے یہ دھیان ہو کہ سب سے بڑے اللہ، اتنے بڑے اللہ کہ جو اپنے ایک امر کن سے ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو بنا دیا اور اپنے امر کن سے ساتوں آسمان اور زمین کو بسم کر کے ختم کر سکتا ہے، اور اس سے بھی بڑا آسمان اور اس سے بھی بڑی زمینیں اپنے امر کن سے بنا سکتا ہے، وہ اللہ اکبر، اتنے بڑے اللہ۔ اور یہ ہاتھ اٹھا کر یہ اشارہ کر رہا ہے کہ سارے اللہ سے چھوٹے، وہ سارے چھوٹے پیچھے، اللہ سب سے بڑا، اس اللہ کی طرف دھیان جمانے کے لیے میں کھڑا ہوں۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا، میرا بستر ان کے ساتھ ہی رہتا تھا طالب علم میں، تو وہ جب نماز پڑھتے تھے سنت آ کر اپنے کمرے میں اپنی جگہ پہ یا تہجد میں جب کھڑے ہوتے تو تکبیر تحریمہ کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے اور باندھتے تو یوں کہتے اللہ، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ اتنی زور سے یہ کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے سارے اللہ کے غیر کو میں پیچھے جا کرتے تھا، چل پیچھے جا، اللہ سب پیچھے، اب بس اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی۔ ایسی نماز، ایسی نماز۔ پھر اس تکبیر کے بعد میں دنیا کا کچھ نہیں پتا ہوتا تھا، ڈھول بجے، بھیڑ کاٹے، سانپ آ جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ یہ نہیں کہ صرف صحابہ بھی ایسی نمازیں تھی، اللہ نے ہمیں ہمارے بزرگوں میں دی ہے ایسی نماز۔ اسرائیل میں زلزلہ آیا، زور کی نماز ہو رہی، بڑا زور کا زلزلہ ایسا جھٹکا، ساری چھت جیسے بسنی چھت ساری نیچے گر جائے گی۔ اور جیسے ہماری عادت ہے ظاہر میں تو ہم لوگ سب جاتے ہی ہیں کہ جب نماز کوئی خراب ہوتی ہے تو نماز ایک آدھ کی خراب ہوتی ہے، شور مچا کر ہم 100 200 ہزاروں کی خراب کر دیتے ہیں۔ خراب ہو گئی بھائی چپ رہو۔ مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا تھا، ہمارے رہے انہوں نے خود مجھ سے فرمایا تھا، بزرگا، ان کا تو کیا کلام تھا، بزرگا امام کو نہیں چھوڑنا، اگر نماز میں کوئی خرابی ہو گئی تو ادھر ادھر کے شور کو مت دے دو، بل امام کے پیچھے پیچھے چلتا رہے، چلتا رہے، چلتا رہے، چلتا رہے، چلتا رہے۔ جب امام سلام پھیر دے پھر تحقیق کر رہی نماز ہوئی ہے نہیں۔ جب تک امام ابھی تک نہیں نکلا نماز سے، امام کو چھوڑ کر شور مچا کر باہر نہیں جا، جماعت کو نہیں چھوڑ۔ ہمارے تبلیغی ایک دم سے شور مچاتے ہیں، وہ زلزلہ آیا تو شور مچا کر سب بھاگ لیے، صرف شروع کی ایک صفحے یا دو صفحے رہ گئے۔ حاجی صاحب کے ساتھ میں کھڑا تھا، جب نماز ہو گئی تو حاجی صاحب نے مجھ سے، ہماری بھی نماز ایسی تھی، حاجی صاحب نے مجھ سے پوچھا، میرے صاحب یہ شور کس چیز کا ہو رہا؟ شور سا ہو رہا تھا کوئی، شور سا ہو رہا تھا کوئی۔ میں نے کہا زلزلہ آیا تھا، کہتے اچھا، میں نے کہا جی ہاں زلزلہ آیا۔ اب سجدے میں جب سر رکھتے تھے تو سر یوں ہلتا تھا۔ دو ہی بزرگ تھے، اور بھی ہوں گے اللہ والے اللہ، دو کو ہم نے دیکھا، ایک حاجی صاحب نے یہ کہا، حضرت اللہ صاحب نے کہ شور کی طرح کی آواز دی، دوسرا مولانا نذر رحمان صاحب جو امام کے پیچھے تھے، مولانا نے پوچھا کہ یہ کیا آواز سی لگ رہی تھی، شور بھی نہیں ہو رہا، کہ یہ کیا آواز سی تھی، آواز سی کیا ہو رہی تھی؟ کسی نے کہا کہ جس زلزلہ آیا تھا، انہوں نے کہا اچھا زلزلہ آیا۔ حاجی صاحب نے مجھے کہا کہ جاؤ مجنون ہو جاتا، تو میں نے جا کے کہا کہ عجیب بات ہے، موت تو ایک حقیقت ہے نا، موت تو حقیقت۔ اب ہم نماز کی حالت میں، اللہ سب سے پہلی بات ہم اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں ہیں، پھر دوسری بات اللہ کے گھر میں، اللہ کے راستے میں ہے، اللہ کے گھر میں ہے، تیسری بات کہ نماز کی حالت میں ہے، اور چوتھی بات سجدے کی حالت۔ سب سے زیادہ جو جھٹکا لگ رہا تھا وہ سجدے میں محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کہا چوتھی بات جو سجدے، اتنے فضائل اللہ کے راستے میں، اللہ کے گھر میں، اللہ کی نماز میں اور سجدے میں، اور اللہ پاک سے ملاقات کا وقت آیا تو دوڑ کر بھاگ لیے
وہ لوگ کہتے ہیں اتنا مجمع ہو گیا بس یوں انقلاب لے آؤ. انہوں نے کہا ہمیں اپنی فوج کی طاقت کا پتہ ہے. وہ پتہ چل گیا کہ نماز میں اللہ سے ملاقات کا، نماز سجدے کی حالت میں، سجدے کی حالت، نماز سجدے کی حالت، اللہ کا گھر، مسجد، اللہ کا راستہ، اور یہ دوڑ کر بھاگ کر شور بچا کر نماز ہی توڑ کر بھاگ گیا، نماز توڑ کر بھاگ گیا. اس سے زیادہ خوش نصیبی کیا ہو سکتی؟ یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے تکبیر تحریمہ کے وقت میں یہ دھیان جمانا کہ اللہ یہ ہاتھ اٹھانے کا مطلب ہے ہاتھ سے اشارہ کر رہا، سب پیچھے، سب کو پیچھے کر دیا، اب سب پیچھے ہے، بس اب اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ. اور فرمایا جب قرات کرو قرات تو قرات کرتے ہوئے یہ دھیان جماؤ کہ اس اللہ کو سنا رہا ہوں جو شہرک سے زیادہ قریب ہے، اقرب من حبل الورید. ایک حافظ بچہ ہو نا اور اس کے پیچھے اس کے استاد کھڑے ہو جائے سامنے، تو دیکھو اس کی ٹانگیں کیسے ہلتی ہیں. استاد تو جب اللہ کو سنا رہا ہوگا تو پھر ایسے سورہ فاتحہ پڑھے گا جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں، جیسے ہم لوگ سورت پڑھتے ہیں 1 رکعت 1 منٹ میں 4 رکعت تک. شہر میں لکھا کوے کے ٹھونکے مارنے کی طرح ٹھونکے مار لی. جب یہ دھیان ہو کہ اللہ سن رہے ہیں تو پھر ایسے پڑھے گا. جب استاد کا دھیان ہو تو کیسے پڑھتا ہے؟ اللہ اللہ، عرش عظیم کے مالک، عرش عظیم کے رب وہ سن رہے. تو کس دھیان سے پڑھنا چاہیے، کس اطمینان سے پڑھنا چاہیے تسبیحات کو، قرات کو. اور فرمایا کہ رکوع قیام سجدہ کرتے ہوئے یہ دھیان جماؤ کہ یہ سب اللہ کا امر ہے، رکوع کرنا، قیام کرنا، سجدہ کرنا، میں اللہ کے امر کو پورا کر رہا ہوں، اللہ خوش ہو کر مجھے پالیں گے. اور فرمایا جب پہلے سجدے میں جاؤ تو یہ دھیان جماؤ کہ تو اصل میں مٹی تھا، مٹی، تو اصل میں مٹی ہے. سجدے سے اٹھتے ہوئے یہ دھیان جماؤ کہ اس مٹی سے تو انسان بنا ہے. سجدے میں جاتے ہوئے دھیان کہ اصل میں تیری حقیقت کیا ہے، مٹی. سجدے سے پہلے سجدے سے اٹھتے ہوئے دھیان کی اس مٹی سے یہ شکل انسانی بن گئی. اور دونوں سجدوں کے بیچ میں جو بیٹھنا ہے تھوڑی دیر کا، یہ بیٹھنا دنیا کی تیری زندگی ہے. بس یہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ دنیا کی زندگی ہے. اور دوسرے سجدے میں پھر جانا، مر کر مٹی ہو جانا، مٹی سے بنا تھا اور مٹی ہو گیا. اور دوسرے سجدے سے اٹھتے ہوئے یہ دھیان کہ قیامت میں اللہ کو حساب کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. فرمایا ہر رکعت میں یہ دھیان جمع. آج عشاء کی نماز سے پہلے کوشش کریں کہ عشاء کی نماز میں اس دھیان سے نماز پڑھنے کی. 4 رکعت تو ہو جائے، کوئی تو ہو تو پتہ نہیں، غوث اور قطب ہوگا اس زمانے کا. اگر 1 رکعت کے ایک حصے میں بھی ہو گیا تو بھی کام بن جائے گا انشاءاللہ. کریں گے نا انشاءاللہ. نماز ایسی نماز بنانے کی کوشش کریں. ایسی نماز نہیں کہ اللہ اکبر کہا اور السلام علیکم کے بعد پتا چلا کہ میں نماز میں تھا. اچھا امام صاحب نے نماز ختم کرا دی، ہو گئی نماز پوری. فرض تو ثابت ہو جائے گا لیکن جو نماز پر انعامات ہیں وہ انعامات نہیں ملیں. بے حساب و کتاب جنت کا داخلہ اور بے حساب و کتاب دنیا کی روزی کی تنگی کا ختم ہونا اور شیطان کے تصرف سے بچنا، بے حیائی برائی سے حفاظت. اس نماز کے لیے تو نماز کو نماز بنانا پڑے گا. ان سارے انعامات کے لیے نماز کو نماز بنانا پڑے گا. اور نماز تب بنے گی جب نماز کے فضائل بھی ہمیں معلوم ہو اور نماز کے مسائل بھی معلوم ہو. نماز کے فضائل بھی معلوم ہو، نماز کے مسائل بھی معلوم ہو. نماز کے فضائل تو فضائل کی جو تعلیم ہوتے ہیں اس کے حلقے میں معلوم ہو جائے گی. اور مسائل میں جائیں تو وہاں عالموں کو تلاش کریں، اپنا وضو دکھلائیں، اپنے نماز دکھلائیں. اور پھر صرف نماز پر منحصر نہیں ہے، زندگی کے تمام شعبوں کے فضائل اور مسائل، فضائل کے حلقوں سے اور مسائل علماء سے. اگر علماء سے نہیں جڑیں گے تو ہماری عبادت بھی مشرکین مکہ کی طرح تالی اور سیٹی بن کے رہ جائے گی، تالی اور سیٹی بن کے رہ جائے گی. اس لیے
علماء سے جڑ کر چلنا. اپنے دنیاوی کام کاج مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ علماء سے رابطے کیے بغیر پوچھے بغیر اگر دنیاوی کاروباری زندگی میں لگو گے تو تمہیں پتہ نہیں کیا کیا حرام کے لقمے اپنے اور اپنے اولادوں کے پیٹ میں ڈال دیں. اس لیے ہر ملازمت، ہر کھیتی باڑی، ہر کاروبار سے پہلے علماء سے جا کر ساری معلومات کرنا. کہیں میں ایسا تو نہیں کہ باہر کی کسی کمپنی کا کام کاج کرنے والا بنوں اور اسلام کے مٹانے کا اندر خانے ذریعہ بن رہا ہوں. اور حرام کا ایک لقمہ ہزاروں سالوں کی عبادت کو ضائع کر دے. حرام کا ایک لقمہ، حرام کا لقمہ جس کے اندر چلا گیا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اب چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، کہتے دعائیں قبول نہیں ہیں. کھانا تو دیکھو، پہننا تو دیکھو، پینا تو دیکھو کہ وہ کیسا ہے.